بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مبارک کلمے کے بارے میں بات کریں گے جو اسلام کی بنیاد ہے، جنت کی کنجی ہے، ایمان کی پہچان ہے اور انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ وہ عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ پوری زندگی کا نظام ہے۔ یہ کلمہ زندگی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ دلوں کو سکون دیتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کلمہ طیبہ کے معنی، اس کی فضیلت، قرآن و حدیث میں اس کا مقام، صحابہ کرام کے واقعات، کلمہ پڑھنے کے فوائد اور ہم اپنی زندگی میں اس کلمے کو کیسے نافذ کریں۔ کلمہ طیبہ کے معنی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن میں کلمہ توحید کی عظمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت، یہ کلمہ وہ عظیم دولت ہے جس کی وجہ سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں سچا ایمان ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حدیث نبوی میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ انسان کی زندگی کیسے بدلتا ہے؟ جب انسان دل سے یہ یقین کر لیتا ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، عزت دینے والا صرف اللہ ہے، مشکلیں دور کرنے والا صرف اللہ ہے، تو پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا بلکہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے بھی نہیں جھکے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ سخت گرم پتھروں پر لٹاتے تھے، مارا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہی کلمہ انہیں طاقت دے رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے اعلان کیا کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے بت توڑ دیے، آگ میں ڈالے گئے لیکن توحید سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ کلمہ طیبہ کے فوائد، نمبر 1، دل کو سکون ملتا ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو انسان اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، شیطان دور بھاگتا ہے۔ اللہ کا ذکر شیطان کو کمزور کر دیتا ہے۔ نمبر 4، قبر میں کامیابی۔ قبر میں سب سے اہم سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ سچا مومن فوراً جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ منافق اور مومن میں فرق، بعض لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، نماز نہیں، سچائی نہیں، دیانت نہیں۔ یاد رکھیں سچا کلمہ وہ ہے جو زبان پر بھی ہو، دل میں بھی ہو اور اعمال میں بھی نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں سب سے پہلے یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید سکھائی، شرک سے بچایا اور اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم صرف زبان سے کلمہ نہ پڑھیں بلکہ نماز قائم کریں، جھوٹ چھوڑیں، حرام سے بچیں، والدین کی خدمت کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں،
تب ہی ہمارا کلمہ سچا ہوگا۔ اپنے بچوں کو کلمہ، نماز، قرآن اور اللہ کی محبت سکھائیں۔ آج کا بچہ اگر توحید پر مضبوط ہوگا تو کل امت مضبوط ہوگی۔ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس دن صرف مال نہیں، صرف عہدہ نہیں، بلکہ ایمان کام آئے گا۔ اپنی زبان کو ہمیشہ اس ذکر سے تر رکھیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو سچا ایمان عطا فرما، ہمیں کلمہ طیبہ پر زندہ رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔